صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پچھلی ایک ویڈیو میں ہم نے علم التجوید کے بارے میں کچھ سنا، علم التجوید کی تعریف سنی اور اس کے بارے میں آئیے میں کچھ آپ کو حروف کے مخارج وغیرہ کے بارے میں کچھ عرض کرتا ہوں، کیونکہ یہ بھی اہم ترین ایک حصہ ہے علم التجوید کا، اور اس کا سیکھنا، حروف کو مخارج کے ساتھ ادا کرنا یہ ضروری ہے، لازم ہے۔ اگر حروف کو مخارج کے ساتھ ادا نہیں کرتے تو لحن جلی ہو جائے گی، نماز میں ایسی غلطی جو ہے نماز کو فاسد کر دے گی۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پہ سبحان ربی العظیم، اب کوئی اس کو سبحان ربی العظیم پڑھتا ہے، معاذ اللہ۔ عظیم اور عظیم ان میں فرق ہے، اگر ایسی غلطی کرتا ہے تو یہ لحن جلی ہے، اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور بلکہ یہاں تک بہار شریعت میں لکھا ہے کہ اگر کوئی سبحان ربی العظیم کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکتا تو وہ کہہ لے سبحان ربی الکریم، سبحان ربی الکریم۔ اتنا یہ اہم ہے، اتنا یعنی کہ یہ اہم ترین یعنی کہ مسئلہ ہے کہ اس کے لیے یہ ہے کہ وہ سبحان ربی العظیم کی بجائے نماز کو فاسد کرنے کی بجائے سبحان ربی الکریم کہہ کے اپنی نماز کو درست کر لے۔ ہاں، لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا، اگر کوئی سبحان ربی العظیم یعنی کہ واو کا جو مخرج اس کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکتا تو پھر وہ امامت نہ کرے۔ ہاں، امام جو صحیح پڑھنے والے قاری صاحب ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھتا رہے، لیکن آپ نہ بنے، کیونکہ اس کی اپنی نماز کا مسئلہ ہے تو پھر دوسروں کی بھی وہ نماز خراب کر دے گا۔ تو یہ ضمناً یہ بھی عرض کر دوں، 3 حروف ہیں، حروف لثویہ کہا جاتا ہے ان کو، حروف لثویہ، جو زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں۔ زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے 3 حرف ادا ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں حروف لثویہ۔ سن لیجئے کون کون سے۔ نمبر 1 ثا، نمبر 2 ذال، نمبر 3 ظا۔ یہ حروف لثویہ کہلاتے ہیں۔ سیکھ لیجئے، پھر ایک بار لکھ لیجئے توجہ کے ساتھ، اور اپنے سامنے مرر رکھیے، شیشہ اپنے سامنے رکھیے اور دیکھیے آپ کی زبان یہاں لگ رہی ہے۔ زبان کا سیرا اوپر کے دانتوں کا اندرونی کنارہ، یہ اس کا مخرج ہے، تو اس کو دیکھیے، ثا، ذال، ظا۔ تو اس طرح اس کی پریکٹس کریں گے، پھر پریکٹس کے بعد آپ اس کو جب پڑھیں گے تو امید ہے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ یہ حروف لثویہ جو ہیں، یہ ان کا مخرج آج یاد کر لیجئے، انشاءاللہ اگلے موقع ملا تو آپ کو کچھ اور حروف کے مخارج بھی پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔